بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل کل جہاں سے ہے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ دو پل کی تھی فقط حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ ناظرین و سامعین، میں ہوں فیصل رندھاوا۔ شہر محرم ہم پر سایہ فگن ہے۔ شہر محرم میں اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ منظر عام پر آیا کہ جس نے اسلامی تاریخ کو افسردہ کر دیا اور ایک نئے باب کو جنم دیا۔ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے ہمراہ کربلا کی خاک پر شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ یقیناً حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا خاندان، آپ کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو وہ عظیم شہزادے ہیں کہ جن کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے دو نوجوان ہیں کہ جو جنت کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس قدر محبت اور اس قدر پیار کیا کرتے تھے کہ اگر آپ دوران نماز ہوتے اور حسن اور حسین آپ سجدے میں جاتے، حسن حسین آپ کے کندھوں پر آ جاتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے تاکہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ افسردہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شہزادے ہیں کہ جنہوں نے ایک عید کے موقع پر جنت کا لباس پہنا تھا۔ بہت ہی کم لوگ اس واقعہ کو جانتے ہوں۔ حال ہی میں ایک واقعہ مسند احمد کا نظر سے گزرا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے اندر چکی کے اوپر دانے یا جو پیس رہی تھی۔ 29 رمضان ہے، عید کی آمد ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اپنی امی جان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اما جان، ہم بازار سے ہو کر آئے ہیں، عید کی آمد ہے، ہر ایک بچہ، اس کے گھر والوں نے اس کے لیے نئے سوٹ کا انتظام کیا ہے، ہم عید پر کیا پہنیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی نیا سوٹ نہیں ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا مطالبہ تھا کہ جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پریشان کیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں بیٹوں سے وعدہ کرتی ہیں کہ اے میرے بیٹے، کل تک آپ کا سوٹ آ جائے گا۔ تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اے اماں جان، اگر کل تک سوٹ آئے گا تو سلائی کیسے ہوگا؟ کل تو عید ہے، اس کے بعد تو وقت نہیں ہوگا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے حسن اور اے حسین، آپ جانتے ہیں میں نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، کل تک آپ کا سوٹ آ جائے گا۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کام سے فراغت پاتی ہیں، نماز ظہر ادا کرتی ہیں۔ نماز ظہر کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ جب میں اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، میں نے تب بھی کبھی نہیں جھوٹ بولا، اور جب سے علی کے گھر میں آئی ہوں میں نے تب بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں نے اب اپنے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ کل تک آپ کا سوٹ آ جائے گا۔ اب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا کی
اور اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ افطاری کا وقت ہوا، نماز مغرب ادا کی۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما پھر اپنی ماں سے کہتے ہیں، اماں جان صبح عید ہے، مدینے کے اندر رہنے والا ہر بچہ نیا سوٹ پہنے گا، تو ہم کیا پہن کر عید پڑھنے کے لیے جائیں گے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے بیٹے، میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ کل تک آپ کا سوٹ آ جائے گا۔ حضرت حسن نے کہا، اماں جان کل کو سوٹ آئے گا تو وہ سلائی کس وقت ہوگا؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے حسن، جو درزی آپ کا سوٹ لے کر آئے گا وہ آپ کا سوٹ سلائی کر کے لے کر آئے گا۔ تو اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انتظار میں ہے۔ شہر مدینہ کے اندر منادی کر دی گئی، اعلان کر دیا گیا کہ عید کا چاند نظر آ چکا ہے، صبح عید ہوگی۔ اب نماز عشاء کے بعد دونوں بچے یہ سو جاتے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پر بیٹھ جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کبھی فاطمہ نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا ہے کہ کل وہ نیا سوٹ پہن کر عید پڑھنے کے لیے جائیں گے، میرے لیے آپ اپنے خزانوں سے انتظام فرمائیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری رات یہ عبادت میں گزر جاتی ہے، نماز فجر ادا کرتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو کسی نے آواز دی کہ میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا درزی ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی کہ یہ استعانت غیبی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ قبول کر لیا جائے۔ تو وہ نوجوان جو دروازے پر دستک دے رہا تھا وہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے سوٹ لے کر آئے تھے اور انہوں نے وہ سوٹ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دونوں سوٹ قبول کیے اور اپنے بچوں کو پہنائے۔ اتنی دیر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے اور فاطمہ سے کہا کہ حسن اور حسین کدھر ہیں؟ میں ان کو نماز عید کے لیے لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے دیکھا حسن اور حسین نے نیا چوغا پہنا ہوا ہے، نیا لباس پہنا ہوا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ سنایا کہ ابا جان، ایسے کوئی اجنبی آیا تھا، اس نے مجھے یہ دو سوٹ دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ میں حسن اور حسین کا درزی ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ وہ جبرائیل تھے کہ جو جنت سے حسن اور حسین کے لیے نیا لباس لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو لیا، ایک کو اپنے دائیں کندھے کے اوپر سوار کیا اور ایک کو اپنے بائیں کندھے کے اوپر سوار کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حسن اور حسین کو آپ کے کندھوں کے اوپر سوار دیکھا تو عمر فاروق فرماتے ہیں، کتنی عمدہ سواری ہے کہ جس پر حسن اور حسین سوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، یہ نہ کہو کہ کتنی عمدہ سواری ہے، بلکہ یہ کہو کتنے عمدہ سوار ہیں کہ جو اس سواری کے اوپر بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کی تربیت کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک واقعہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے تھے حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا،
اے حسن اور اے حسین، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان کشتی کروائی جائے۔ عرب کے اندر کشتی کا کھیل بہت پسند کیا جاتا تھا۔ واقعہ سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اے حسن اور اے حسین، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان کشتی کروائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے صحن میں ان کے لیے کشتی کا میدان بنا دیا اور آپ ایک چارپائی کے اوپر بیٹھ گئے۔ یہ دونوں جنت کے شہزادے میدان کے اندر موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کا آغاز کروایا۔ اور ذرا سننا بات توجہ سے، آپ بار بار اپنے بڑے نواسے حسن کو یہ کہہ رہے تھے اے حسن حسین کو پکڑ لو، اے حسن حسین کو پکڑ لو، اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ آپ بار بار یہی کہہ رہے تھے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ حسین کو کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ اے حسین حسن کو پکڑ لو۔ جو سوال آپ کے ذہن میں آیا، یقیناً یہی سوال حسن اور حسین کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن کے اندر بھی آیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کمرے سے باہر آئیں اور پوچھا ابا جان، آپ حسن کو کہتے جا رہے ہیں کہ حسین کو پکڑ لیں، حسن کو کہتے جا رہے ہیں کہ حسین کو پکڑ لیں، حسن حسین کو پکڑ لو۔ ابا جان، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ حسین کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ اے حسین حسن کو پکڑ لو؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بھولی بیٹی فاطمہ، آپ کیسے سمجھ سکتی ہیں کہ محمد انصاف نہیں کر رہا؟ میں حسن کو کہہ رہا ہوں، میں نبیوں کا سردار ہو کر حسن کو کہہ رہا ہوں اے حسن حسین کو پکڑ لو، اے حسن حسین کو پکڑ لو، اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ اور ادھر دیکھیں دروازے کی طرف، فرشتوں کا سردار جبرائیل حسین کو کہہ رہا ہے کہ اے حسین حسن کو پکڑ لو، اے حسین حسن کو پکڑ لو، اے حسین حسن کو پکڑ لو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف نبیوں کا سردار حسن کو کہہ رہا ہے کہ حسین کو پکڑ لو، اور ایک طرف فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے کہ جو حسین کو کہہ رہا ہے کہ اے حسین حسن کو پکڑ لو۔ یہ وہاں کشتی ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبیوں کے سردار ہیں، اور ادھر جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں شامل ہیں اور کشتی کروا رہے ہیں۔ یہ حسن اور حسین، حسن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا حسن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشیں گے کہ آپ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے، اور پھر وہ آپ کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اور آپ نے حسین کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسین ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک گروہ آپ کو شہید کر دے گا، آپ مظلوم بن جائیں گے، کاش اس وقت میں بھی ہوں اور میں آپ کی مدد کروں۔ آپ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شہادت کی پیشن گوئی پہلے فرما دی تھی۔ اب اس ماہ محرم کے اندر چند ایسے خیالات بھی ہیں، چند ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو میں اس موقع پر بیان کرنے پر مجبور ہوں۔ ہم اس بات کے اندر کوئی شک نہیں لے کر آتے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی شہادت کے وقت ظلم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم ہوا، لیکن اس واقعہ کی آڑ میں آ کر ہم ان صحابہ اکرام کو برا بھلا کہیں، ان صحابہ اکرام پر تبرہ بولیں، ان صحابہ اکرام کو گالیاں دیں کہ جن کا دور دور تک اس واقعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو اس واقعہ سے بہت دیر قبل اپنے رب کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اب اس واقعہ کی آڑ میں
نام لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت اور شہادت کا ہم گالی دیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، ہم اس واقعہ کا نام لے کر شہادت حسین کی مظلومیت کو بیان کر کے ہم گالی دیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، ہم شہادت حسین کو بیان کر کے گالی دیں دماد رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، جیسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یقیناً یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو مظلومانہ ہے، ایسے ہی اگر کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دے گا تو یقیناً یہ عمل بھی ان کا قابل مذمت ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ تمام صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے ہیں، جنہوں نے آپ پر ایمان لے کر آئے تھے اور آپ کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ان کے ایمان میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ وہ تمام کے تمام صحابہ اکرام جنتی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہیں۔ شکریہ۔